عمران خان نے 22 سال کی تاریخی سیاسی جدوجہد کے بعد اقتدار حاصل کیا، لیکن بدقسمتی کہیے یا کچھ اور کہ عمران خان کو حکومت بنانے کے لیے بیساکھیوں کا سہارا لینا پڑا اور ماضی میں جن جماعتوں پر عمران خان سنگین الزامات لگاتے رہے، حکومت بنانے کے لیے انہیں انہی جماعتوں کے در پر حمایت کے لیے سر جھکانا پڑا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان عمران خان نے 25 اپریل 1996 کو انصاف، انسانیت اور خودداری کے نعرے پر پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی اور 22 سال طویل جدوجہد کے بعد بالآخر 2018 کے تمام انتخابات میں تحریک انصاف حکمران جماعت بن کر سامنے آئی اور عمران خان وزیر اعظم بن گئے۔ عمران خان وزیر اعظم تو بن گئے، لیکن وزارت کیسے سنبھالی جاتی ہے، ملک کیسے چلایا جاتا ہے، عوام جن کے ووٹوں سے وزارت ملتی ہے، ان کا خیال تک نہ رہا۔ مہنگائی پہ مہنگائی اور مہنگائی کی اونچی پرواز جو ابھی تک جاری ہے۔ عوام کو صرف 2 ٹائم کا کھانا چاہیے ہوتا ہے، جو محترم کپتان نے چھین لیا۔ اگر سروے کیا جائے تو غربت اور بے روزگاری سے تنگ افراد نے جتنے اس دور حکومت میں موت کو گلے لگایا، شاید ہی کسی حکومت میں ایسا ہوا ہو۔ خیر، بات ہو رہی تھی اتحادیوں کی۔ عددی اعتبار سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان عمران خان کی سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے، تاہم گزشتہ 4 سال سے MQM اپنے بند دفاتر کھولنے کے لیے مطالبات کر رہی ہے، لیکن حکومت نے ان کی درخواستوں پر غور کرنا بھی گوارا نہیں کیا اور جیسے ہی تحریک عدم اعتماد آئی، عمران خان کراچی میں MQM کے عارضی مرکز پہنچے اور ان کے کچھ بند دفاتر کھولنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ دوسری بڑی اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف پنجاب اسمبلی میں 10 اور قومی اسمبلی میں 5 سیٹوں کے ساتھ حکومتی اتحاد کا حصہ ہے، تاہم پنجاب میں عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانے پر تحفظات ہیں۔ کاف لیگ کے رہنما چودھری پرویز الہی پنجاب میں اسپیکر کے عہدے پر فائز ہیں، لیکن کاف لیگ پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ حکومت کی تیسری بڑی اتحادی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کا کہنا ہے کہ 2-2.5 سال میں دیکھا کہ وفاق کی جانب سے 1 مین شو فیصلہ ہو رہا تھا۔ بلوچستان عوامی پارٹی اپنا فیصلہ خود کرے گی۔ پشاور سے جاری بیان میں صوبائی پارلیمانی لیڈر بلاول آفریدی کا کہنا ہے کہ عدم اعتماد میں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آخر میں خود وزیر اعظم عمران خان سے گزارش کروں گی کہ خدارا، مہنگائی سے ہم سب متاثر ہیں، عوام کو آپ سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن آپ نے تو عوام سے جینے کا حق تک چھین لیا۔ خدارا، مہنگائی جہاں سے بڑھانا شروع کی تھی وہیں دوبارہ لے آئیں اور آئندہ وزارت کے اہل بن جائیں۔